ہاں جی، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں جی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہاں ویورز، پاکستان کے سنگرز میں سے رمضان جانی ایک ایسا ینگ ٹیلنٹ اور ایک ایسا نام بن کے کچھ ہی دنوں میں ابھرا ہے کہ جس کے ٹیلنٹ نے منوایا ہے موسیقی سے تعلق رکھنے والے، موسیقی سے محبت رکھنے والے، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو کلاسیکل میوزک ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی میوزک کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو رمضان جانی نے ایک دفعہ پھر سے وہ زندہ کر دی ایک وہ والی موسیقی جو کہ اب ختم ہو چکی تھی تقریباً۔ اب جدید میوزک میں وہ پرانی چیزیں ختم ہوتی جا رہی تھیں، جیسا کہ کلام باہو کے نام سے صوفیانہ کلام تھے بہت سارے، وہ ساری چیزیں زندہ کی ہیں اس ینگ لڑکے نے آ کے۔ رمضان جانی کا تعلق چشتیاں سے ہے، اور وہ ریسنٹلی کوئی صرف 3-4 سال پہلے آتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں اپنے کالج دور سے ہی، اور اس کے بعد وہ چھا جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں رمضان جانی کے متعلق آپ کو میں بتاؤں گا ان کے پروفیشنل کیریئر کے اوپر، ان کی اچیومنٹس کے اوپر، اور وہ کیا کیا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں جو کہ عوام نے بہت زیادہ پسند کیے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل پہ آپ لوگ نئے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے فیڈ بیک سے دے سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں اور ان ویڈیوز کو مزید بہتر آپ کے لیے بنا کر لا سکوں۔ تو آپ کی جو قیمتی رائے ہے اس کا احترام کیا جائے گا، اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اور پھر وہی گزارش ہے کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ویورز، پاکستان کی جو بیسک میوزک تھی اور جس کے اوپر جو عارفانہ کلام تھے، وہ پاکستان کی سمجھ لے کہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں جو موسیقی سے محبت کرتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ایک سبق آموز کہانیاں، سٹوریز اور وہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اب جدید میوزک جیسے آئی، جب سے پاکستان کی پنجابی فلم انڈسٹری رہی جس میں نصیب لال وغیرہ کے سانگز آئے، اس کے بعد مجرے سٹارٹ ہوئے، تو وہ جو اصل پاکستان کی میوزک کے روح تھی، جس میں وارث شاہ کا کلام تھا، سلطان باہو کا کلام تھا، اس کے علاوہ بابا فرید کا کلام تھا، تو یہ سارے جو کلام تھے ان کو پہلے موسیقی کے رنگ میں لوگ سنا کرتے تھے، لوگ پسند کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں سے دور ہوتے گئے، اور ان کی دوری کے ساتھ ہی انہوں نے جدت کے نام پہ کچھ فحاشی کو بھی انہوں نے ہمارے سنگرز حضرات نے پروموٹ کیا۔ جس طرح کہ پنجابی میں اگر دیکھا جائے تو نصیب لال وغیرہ کے کافی سارے ایسے سانگز گزرے جو کہ مطلب کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بھی تھے، جن کو فحاشی سانگ کہا گیا، اور ابھی ریسنٹلی حکومت پنجاب کی طرف سے کافی سارے گانوں کے اوپر بین بھی لگایا گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ چیز میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رمضان جانی جن کا تعلق چشتیاں کے ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے، یہاں سے انہوں نے اپنے کالج دور سے ہی اپنی کلاسیکل میوزک کا آغاز کیا، اور صرف آغاز ہی نہیں کیا کہ سمجھ لیں کہ اس وقت وہ بہت اچھے بھی جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اب بڑے بڑے سنگرز جن میں جو کلاسیکل اصل جو لوگ سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کلاسیکل میوزک کیا ہے، رمضان جانی کو وہ لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور رمضان جانی مطلب کہ بہت سارے ایسے سنگر جن میں استاد غلام علی خان ہیں، ان کی خدمت میں رہے، اور بھی کافی سارے ایسے جو کلاسیکل سنگرز ہیں جو حقیقی طور پہ پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ تو یہ لوگ مطلب کہ رمضان جانی نے ان کے ساتھ بھی مطلب کہ کام کیا، ان کے ساتھ ان کی خدمت کی، ان سے بہت کچھ سیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو موجودہ دور کے مطابق صحیح جو عکاسی ہے گانوں میں وہ ان کی نظر آتی ہے، اور اس میں انہوں نے مشہور کلام جس طرح کہ اٹھ شاہ حسینہ ویکھ لے، اسی بدلی بیٹھے بیس، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سانگز ہیں جو کہ جنہوں نے رمضان جانی کو مطلب کہ اس وقت اپنے کیریئر کے عروج پہ پہنچا دیا ہوا ہے۔ ینگ لڑکا، ایک اسٹوڈنٹ بچہ جو کہ پاپ کی طرف جا سکتا تھا، جو جدید سنگنگ کی طرف جا سکتا تھا، جس کو جدید مطلب کہ ظاہری بات ہے وہ ساری چیزیں کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکے نے
اپنی جو پروفیشنل میوزک سی پاکستان کی جو اصل روح جس کو کہا جاتا ہے، جس میں وہ کلاسیکل میوزک اور ساتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارفانہ کلام جن کی وجہ سے پاکستان کی میوزک کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا تھا، اس لڑکے نے اس کو پک کیا، اسی کے اوپر محنت کی اور لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ لوگ اب بھی حقیقت کو دیکھتے ہیں، لوگ اب بھی حقیقت کو سنتے ہیں اور لوگ اب بھی حقیقت کو پسند کرتے ہیں۔ تو رمضان جانی اس وقت پاکستان کے جو ٹاپ ٹرینڈنگ لوگ ہیں، ان کی لسٹ میں اگر رمضان جانی کا نام نہ لیا جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مزید ابھی ان کی کیریئر کی جو لائف ہے وہ کافی ساری پڑی ہے، ابھی اپنی بقیہ زندگی میں وہ پروفیشنل لائف میں آگے کیا کیا کرتے ہیں، میری طرف سے ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں۔ اور آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ان کے بارے میں ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔